بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایپیسوڈ نمبر 10 حاضر ہے۔ آپ اس کو واچ کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں نے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بیان کیا تھا۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کچھ واقعات بیان کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کی رضائی ماں ہیں۔ چلیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، ان کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ قدیم عرب کی کچھ روایات تھی جن کی وہ سختی سے پابندی اور پاسداری کرتے تھے اور کسی حال میں ان سے منہ موڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک روایت یہ تھی کہ وہ اپنے نوزائیدہ بچوں کو اپنے گھروں میں پالنا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ رضاعت و پرورش کے لیے دور دیہاتوں کی کھلی فضاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ رضاعت کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانا۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ اور بچے صحراؤں اور جنگلوں کے کھلے، بے تکلف، فطری اور صحت مند ماحول میں پرورش پاتے تھے، جس سے ان کی صحت پر بڑا خوشگوار اثر پڑتا تھا اور وہ تندرست و توانا بنتے تھے۔ دوسری وجہ کیا تھی؟ دوسری وجہ یہ تھی کہ ان کی زبان صاف ہو جاتی تھی، فصاحت و بلاغت پیدا ہو جاتی تھی، وہ فصیح عربی بولنے لگتے تھے۔ یہ دو وجوہات تھیں جن کی بنا پر قدیم عرب کے لوگ اپنے بچوں کو دیہی علاقوں کی طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ جن عورتوں کو اپنے بچوں کو سپرد کرتے تھے وہ بہار کے موسم میں مکے کی طرف کا رخ کرتی تھی، اور جن کے بچوں کو ضرورت ہوتی تھی وہ اپنے بچے ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع کے ابتدائی دنوں میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا دودھ پلایا۔ پھر ابو لہب کی ایک لونڈی جس کا نام حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، چند دن اس نے دودھ پلایا۔ اتنے میں بہار کا موسم آ گیا تو پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کر دیا گیا۔ اب ان کے تھوڑے سے واقعات بیان کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کا پورا نام حلیمہ بنت ابی زویب ہے۔ آپ کے شوہر حارث بن عبد العزا اور قبیلہ بنو سعد بن بکر بن حوازن ہے۔ قبیلہ بنو سعد عرب کا نامور قبیلہ تھا جس کی شجاعت اور بصالت کی ہر طرف دھوم تھی۔ اسے تیر اندازوں کا مسکن اور شاہین صفت نیزہ بازوں کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ بڑے بڑے جیالے ان کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ اس کے سرفروش نوجوان جب سر پر کفن باندھ کر میدان میں آتے تو دشمنوں کے چھکے چھڑا دیتے تھے۔ شجاعت و بہادری اور عزم و استقلال کے ساتھ ساتھ یہ لوگ شرافت اور نجابت اور قابل قدر انسانی اوصاف کے حوالے سے بھی بڑی اچھی شہرت رکھتے تھے۔ خوش خصائل اور حلیم الطبع حلیمہ اسی قبیلے کی بیٹی تھی اور اپنے اخلاص، ایثار، صالح کردار اور عمل کی بدولت محبت و احترام کی نظر سے دیکھی جاتی تھی۔ غربت و افلاس نے اسے اور اس کے مختصر خانوادے کو بری طرح اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا، مگر وہ بڑی پامردی اور استقلال کے ساتھ اس کا مقابلہ کر رہی تھی۔ اس کے خاندان میں ایک اس کا شوہر اور اس کے 3 بچے، جن میں 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا تھا۔ ان کے نام وغیرہ بعد میں آئیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا، سب میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں آگے۔ ان دنوں وہاں بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط کے آثار پیدا ہو گئے تھے۔ کھیتیاں اجڑ گئیں، درخت سوکھ گئے، اناج غائب ہو گیا، انسانوں اور جانوروں کے لیے کچھ بھی نہ بچا۔ حلیمہ سعدیہ صورتحال سے اپنی غربت کے باعث زیادہ متاثر ہوئی۔ اس کے مویشی چارہ نہ ملنے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئے۔ ایک ہی اونٹنی تھی، اس کا دودھ بھی خشک ہو گیا اور کنبے کے افراد فاقہ کرنے پر مجبور ہو گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خود بھی کمزور ہو گئی اور اس کی چھاتیوں میں اپنے بچے کو پلانے کے لیے دودھ بھی نہ رہا۔ یاد رہے کہ اس کا ایک بچہ دودھ پیتا بچہ تھا،
جس کا یہاں ذکر کیا جا چکا ہے۔ چلے بھئی، موسم بہار آ گیا۔ دستور کے مطابق اس قبیلے کی 10 عورتیں مکہ جانے کے لیے تیار ہو گئیں تاکہ وہاں سے عمرہ اور دولت مند انسانوں کے بچے لا کر پالیں اور پھر انعامات حاصل کریں۔ حلیمہ ان میں سب سے زیادہ غریب تھی۔ افلاس اور قحط کے باعث اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ مکے جائے گی اور وہاں سے ایک بچہ لائے گی۔ ممکن ہے قدرت دستگیری کرے اور بھوک و افلاس کے قید سے چھٹکارا حاصل ہو جائے، لہذا وہ اچھے روزگار کی تلاش میں اداس اور غمگین دل لیے ان کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اس لیے بھی اداس اور دل گرفتہ تھی کہ قبیلے کی عورتوں کی تیز رفتار سواریوں کا ساتھ دینا اس کی ناتواں اونٹنے کے بس کا روگ نہ تھا۔ وہ 1000 کوشش کے باوجود بھی ان کے ساتھ نہ چل سکتی تھی۔ توقع کے مطابق وہ بہت پیچھے رہ گئی کیونکہ اس کی اونٹنی بہت کمزور تھی۔ وہ جان گئی کہ تمام عورتیں پہلے پہنچ کر دولت مندوں کے بچوں پر قبضہ کر لیں گی اور اس کے حصے میں کوئی ایسا بچہ نہیں آئے گا جو امیر گھرانے کا چشم و چراغ ہو اور اس کی غربت کا ازالہ کر سکے۔ اس کا شوہر حارث بھی صورتحال دیکھ کر بڑا مایوس ہو گیا تھا۔ اندرونی کرب اور مایوسی کے عالم میں اپنے شیخ وار بچے کو بے بسی سے دیکھنے لگے جو ان کی گود میں نڈھال پڑا تھا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اور دیکھیں کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے اور ان کے غم کا مداوع کیسے ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ پہنچتے ہی بنو سعد کی عورتیں گلی کوچوں میں پھیل گئیں اور عمرہ کے بچے گود لے لیے۔ حضرت عبد المطلب کے گھر بھی آئیں، مگر جب انہیں یہ پتہ چلا کہ بچہ تو یتیم ہے اور اس کا ایک بوڑھا دادا اور ایک اس کی ماں ہے تو انہوں نے کوئی گرم جوشی نہ دکھائی، کیونکہ وہاں سے ان کو زیادہ دولت ملنے کا، تحفے ملنے کا کوئی آسرا نہ تھا۔ خوابوں اور بشارتوں کے ذریعے قدم قدم پر حضرت عبد المطلب کی رہنمائی کا سلسلہ جاری تھا۔ حاطف غیبی کی طرف سے انہیں تسلیاں دی جا رہی تھیں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ عورتیں اس قابل نہیں کہ ان کی گود میں نعمت عظمیٰ ڈال دی جائے۔ اس شرف و اعزاز کے لائق تو صرف ایک ہی خاتون ہے جس کا نام ہے حلیمہ، اور وہ بھی بنو سعد سے تعلق رکھتی ہے، اس کا انتظار کرو۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب ان ربانی انتظامات سے آگاہ ہو کر مطمئن ہو گئے اور ان کے دل سے ان عورتوں کے رویے کا غم جو تھا وہ ڈھل گیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ یہ عورتیں ہمارے بچے نہیں چھوڑ رہی بلکہ قدرت کی طرف سے ان کو رد کیا جا رہا ہے۔ ان خواتین کی مسرت اور خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ عمرہ کے بچے گود لے کر بہت مسرور تھیں، خوش تھیں اور یہ تصور کر رہی تھیں کہ ان کا سفر بیکار نہیں گیا۔ انہیں مرضی کے مطابق اعلیٰ گھرانوں کے بچے مل گئے جن کی پرورش سے اچھی اجرت کی توقع ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ وہاں پہنچی تو تمام بچے حاصل کر چکی تھی۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا، حلیمہ تم نے تو بہت دیر کر دی، اب صرف ایک یتیم بچہ رہ گیا ہے، عبد المطلب کا پوتا، اگر چاہو تو وہ لا سکتی ہو۔ حلیمہ نے اپنے شوہر حارث سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ وہ بچہ ہی لے آؤ، ہو سکتا ہے اس کی خدمت و برکت سے ہماری حالت بدل جائے اور ہماری غربت پر قدرت کو رحم آ جائے۔ پھر حلیمہ سعدیہ محلہ بنو ہاشم میں پہنچی۔ حضرت عبد المطلب کے گھر کے دروازے پر جیسے آپ کے انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور کس قبیلے سے ہو؟ میرا نام حلیمہ ہے اور قبیلہ بنو سعد سے میرا تعلق ہے، حلیمہ نے جواب دیا۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب مسکرائے۔ جس کی انہیں بشارت دی گئی تھی وہ خود ہی آ گئی۔ آپ نے اس کا استقبال کیا اور حلیمہ سے فرمایا، کیا تم ایک یتیم بچے کی پرورش کرنا پسند کرو گی؟ قدرت کا شاہکار بے مثال بچہ ہے، اندر جاؤ، برکتوں اور سعادتوں کو اپنی باہوں میں سمیٹ لو جو تمہاری منتظر ہیں۔ حلیمہ دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ سب سے پہلے خوشبو کے جھونکوں نے اس کا استقبال کیا۔ وہ دل آویز خوشبو سے مسحور و بے خود ہو گئی۔ دل کو سنبھالا، آگے بڑھی، دیکھا کہ سبز ریشمی بستر پر سفید شفاف روئی کا لباس پہنے کونین کا شہزادہ سویا ہوا ہے اور اس سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی ہیں۔ ایمن اسے نو مولود کے پاس لے گئی کیونکہ وہی اس کی خدمت پر مامور تھی۔ حلیمہ حیران دم بخود رہ گئی۔ عقیدت نے پاؤں پکڑ لیے، محبت نور بن کر دیدہ و دل میں اتر گئی۔ ہوش نہ رہا کہ کیا کرے، اتنا حسن و جمال اور روب و جلال آج تک اس نے کسی بچے میں نہیں دیکھا تھا۔
آخر ہمت کر کے تھوڑا سا آگے بڑھی، محبت نے جوش مارا اس خیال سے کہ جاگ نہ جائیں، آہستہ سے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جو سو رہے تھے مسکرا پڑے، سرمگی آنکھیں کھول دیں۔ حلیمہ نے بچشم خود دیکھا کہ ان حسین آنکھوں سے نور کا ایک شعلہ نکلا اور پرواز کرتا ہوا آسمان میں جذب ہو گیا۔ اب مزید صبر کی تاب نہ رہی، چاہتوں کے سمندر اس کے اندر سما گئے اور اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر کائنات کے حسن کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا، پیشانی کو بوسہ دیا اور سینے سے لگا لیا۔ اسے یوں لگا جیسے اندر باہر انقلاب آ گیا۔ وہ جو قہر زدہ، بھوکی اور غریب عورت تھی، دودھ کی چھاتیوں سے خشک ہو چکا تھا، اس نے محسوس کیا گویا سینے میں تلاطم بپا ہو گیا اور دودھ چھاتیوں میں جوش مارنے لگا۔ اس نے فوراً محبت و مسرت کے عالم میں دودھ پلانا شروع کر دیا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ آ رہی، اس کے جسم سے دودھ کے سوتے پھوٹ پڑے، وہ نہال ہو گئی اور قدرت کی اس بیش بہا عطا پر سراپے تشکر بن گئی۔ اس کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو جاری ہو گئے۔ مالک نے اسے کتنی بڑی دولت سے نواز دیا تھا نا۔ حلیمہ سعدیہ کو حضرت آمنہ کی خدمت میں لے جایا گیا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، حلیمہ بیٹھ جاؤ، کیا ہمارے یتیم بچے کو پالنا پسند کرو گی؟ حلیمہ نے جواب دیا، جی ہاں میری سردار۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، لیکن میرے پاس اس کی اجرت ادا کرنے کے لیے زیادہ مال و دولت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی تجھے تیری خدمت کا اجر عطا فرمائے گا۔ حلیمہ نے جواب دیا، میری سردار، آسمان والا بڑا کریم ہے، اس کی عطاؤں اور برکتوں میں کوئی کمی نہیں۔ حضرت آمنہ نے پھر فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہ میں تمہارا حق واجب ادا کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ اس پر حلیمہ نے عرض کیا، آپ مطمئن رہیں، خدا کی قسم میں کسی اجرت کے خیال سے اس بچے کو نہیں لے جا رہی۔ معلوم نہیں کیوں میرے اندر اس بچے کے لیے محبت کا طوفان امڑ آیا ہے، ایک داخلی شعور ہے جو مجھے ذمہ داری نبھانے کو کہہ رہا ہے۔ آپ میری طرف سے بالکل بے فکر ہو جائیے۔ حضرت آمنہ مطمئن ہو گئی اور پوچھنے لگی، اب بتاؤ تم کون ہو، کس قبیلے سے ہو؟ حلیمہ نے جواب دیا، میں حلیمہ بنت زویب ہوں، میرا قبیلہ بنو سعد بن بکر بن حوازن ہے اور میرے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ ہے۔ حضرت آمنہ نے جواب دیا، میں آمنہ بنت وہاب ہوں، میرے شوہر کا نام عبداللہ ابن عبد المطلب ہے اور وہ قریش کے سردار ہیں۔ تمہیں اس عظیم بچے کے دایا بننے پر مبارک ہو۔ حلیمہ نے اجازت لی اور شاہ کونین کے روپ میں کونین کے خزانوں کو سینے سے چمٹائے اور اپنے شوہر حارث کے پاس آ گئی۔ مسرت سے اس کا چہرہ گلنار ہو رہا تھا۔ حارث، ہماری قسمت جاگ اٹھی، اتنی بڑی دولت نصیب ہوئی ہے جو آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہوگی، چلو واپسی کا انتظام کرتے ہیں۔ واپسی پر بھی بنو سعد کی باقی خواتین نے حلیمہ کے انتظار کی زحمت گوارا نہ کری، وہ اپنے اپنے بچے لے کر روانہ ہو گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس کی اونٹنی اتنی کمزور اور سست رفتار ہے کہ اسے ساتھ لے کر چلنا بڑا دشوار ہوگا۔ حلیمہ کے شوہر حارث نے اونٹنی پر کجاوا کسا، دراز گوشت کو تیار کیا، اپنے بچوں سمیت دونوں سوار ہوئے اور منزل کی طرف چل پڑے۔ حلیمہ فرماتی ہیں، جو ہی میں نے اس پیکر حسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر سوار کیا، اونٹنی نے اسی وقت کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے شکرانے کے طور پر 3 سجدے کیے، پھر سر آسمان کی طرف اٹھایا اور چل پڑی۔ انہوں نے تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا کہ اچانک چونک پڑے، دیکھا کہ زمین اونٹنی کے لیے سمٹتی چلی جا رہی تھی اور وہ فراٹے بھرتی ہوئے صحرائے عظیم کو اس طرح عبور کر رہی تھی جیسے ہوا کے دوش پر سوار ہو۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اونٹنی کے جسم پر بھی نکھار آ گیا ہے، رفتار کے ساتھ اس کی ظاہری حالت بھی بدل گئی ہے اور وہ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھی اب گوشت پوست سے آراستہ ہو گئی ہے، اس میں دبلا پن بالکل ختم ہو چکا ہے۔ وہ حیرت و مسرت سے اچھل پڑے اور بڑی محبت و عقیدت سے اپنی گود میں لیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور لب یوں گویا ہوئے کہ سب اس وجود مسعود کی برکت ہے، اسی کی عظمت نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، وگرنہ ہماری مریل اونٹنی میں اتنی تاب و توا کہاں کہ اس بے دردی سے صحرا کا سینہ رون دے اور اس کی وسعت کو خاطر میں نہ لائے۔ وہ تو اپنے آپ سے ہی بیدار تھی، اسے اشانہ رفتار اس پیکر حسن کی برکت نے عطا کی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ناقہ سیار یعنی اس اونٹنی نے تمام خواتین کو وادی سرر میں جا لیا اور باد صبا کے جھونکے کی طرف فراٹے بھرتی ہوئی ان کے قریب سے گزر گئی۔ وہ جو پہلے سے روانہ تھیں اس صبا رفتار کو دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی، ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ پیچھے سے بولی، حلیمہ کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ بڑی تیز رفتار تیری سواری ہے۔
حضرت حلیمہ نے جواب دیا نہیں نہیں، سواری تو وہی ہے، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ اگر یہ وہی اونٹنی ہے تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو ایسے ہے گویا تو نے اس میں بجلیاں بھر دی۔ خواتین نے حیرت کا اظہار کیا۔ یہ سب کچھ اس بچے کی برکات کا ظہور ہے جسے تم یتیم سمجھ کر چھوڑ آئی تھی اور میں نے اسے مقدر سمجھ کر قبول کر لیا۔ میں اپنی خوش قسمتی پہ نازا ہوں کہ یہ شیخ ہوما میرے حصے میں آیا اور میں نے عزت و کرامت کے آسمان کو چھو لیا ہے۔ حلیمہ نے فخر و مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ جواب دیا۔ وہ عورتیں غم سے بھج گئیں اور اپنی محرومی پر کافی افسوس ملنے لگیں۔ حلیمہ اپنی مسکینی اور عاجزی کے باعث بازی جیت چکی تھی۔ اس کی روح سے گویا یہ آواز آ رہی تھی، میرے پریتم جیسا اور نہ کوئی۔ دائی حلیمہ، گود میں تیری چاند اتر چکا ہے۔ سفر میں جو خواتین آگے نکل گئی تھی وہ منہ دیکھتی رہ گئیں۔ حلیمہ اپنی سواری باد بہاری کے ساتھ کوسوں دور نکل گئی اور ان سے کہیں پہلے اپنے دیش جا پہنچی۔ سواری کو باندھا اور اپنے حسین و جمیل یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی باہوں میں سمیٹ کر کمرے میں چلی گئی اور دیدے جانا میں مستغرق ہو گئی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگی۔ وہ اپنا سگا بچہ بھول گئی۔ جو معصومیت، کشش اور زیبائی یہاں تھی وہ کسی اور میں کہاں ہو سکتی تھی؟ وہ انہی کی ہو کر رہ گئی۔ شام کو حارث نے حلیمہ سے کہا وقت ہو گیا ہے، میرا خیال ہے کہ دودھ دھو لوں۔ وہ معمول کے مطابق اپنا ایک چھوٹا سا برتن لے کر اونٹنی کے پاس گیا، مگر چند لمحوں کے بعد اس نے محسوس کیا کہ آج دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، یہ برتن تو ناکافی ہے۔ اس نے دوسرا برتن لانے کے لیے حلیمہ کو آواز دی، وہ بھی فوراً بھر گیا۔ پھر وہ دودھ سے برتن بھرتے رہے یہاں تک کہ حلیمہ کے گھر کے تمام برتن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ وہ جو دودھ کے چند قطروں کو ترستے تھے، دودھ کے ابلتے چشمے دیکھ کر مسرتوں سے جھوم اٹھے۔ یہ دونوں میاں بیوی یہ منظر دیکھ کر خود بھی عقیدت و محبت میں ڈھل گئے۔ حارث تاثر کی گہرائیوں میں ڈوب کر بولا، با خدا اے حلیمہ، تو نے بڑی ہی برکت والی روح حاصل کر لی ہے۔ حلیمہ خود بھی ایسی تاثرات میں کھوئی تھی، بولی ان کی والدہ نے مجھے بتایا تھا میرا بچہ بڑی شان کا مالک ہے۔ جب سے یہ بطور امانت مجھے حاصل ہوا ہے میں نے اسے خوارق انوار دیکھے ہیں جو بڑے ہی حیرت انگیز اور ایمان افروز ہیں، یعنی میں نے بہت سے مناظر ایسے دیکھے ہیں جو پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ بوقت ولادت عالم بیداری میں نے دیکھا کہ میری ذات سے نور خارج ہوا ہے جو پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ شام و بصر کے محلات بھی مجھے نظر آ گئے اور میں نے وہاں کے در و بام کو بھی دیکھ لیا۔ پھر خاص حالات میں عورتوں کو جو اپنی ذات میں تکلیف دہ تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں، ان میں سے میں نے کسی ایک سے بھی دوچار نہیں ہوئی، اس لیے پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ایسا بچہ کائنات کو اور نہ کسی اور کو کبھی نصیب ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ یہ برکات صرف حلیمہ کے گھر تک محدود نہ رہیں، اس کے گھر سے اٹھنے والی خوشبو نے پوری وادی کو کشت و زعفران بنا دیا۔ سارا علاقہ خوشبو سے مہک اٹھا۔ جس نے ایک مرتبہ دیکھا وہ انہی کا ہو کر رہ گیا۔ قدرتی طور پر سب کے دل میں محبت کے ساتھ عقیدت بھی پیدا ہو گئی۔ جو بیمار یا کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا وہ حلیمہ کے گھر آ جاتا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اپنے جسم پر پھیرتا، قدرت اسے شفا عطا کر دیتی۔ اس طرح وہ اسی وقت سے مرجع خلائق اور شفاء جہاں بن گئے۔ بڑھنے، پھولنے اور نشو و نما پانی کی رفتار بھی حیرت انگیز اور عام بچوں سے بالکل مختلف تھی۔ دوسرے مہینے میں ہاتھوں اور قدموں کے بل چلنے لگے، یعنی گھٹنوں گھٹنوں۔ تیسرے ماہ کھڑے ہو گئے، چوتھے ماہ دیوار کو پکڑ کر چلنا شروع کر دیا اور پانچویں مہینے کسی سہارے کے بغیر چلنے لگے۔ آٹھواں مہینہ آ گیا، بولنا شروع کر دیا اور 9ویں مہینے میں فصیح کلام فرمانے لگے۔ جو کلام سب سے پہلے زمانے مبارک سے ادا فرمایا وہ یہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ وہ جب بھی کسی چیز کو پکڑتے تو بسم اللہ پڑھتے،
جس کا مطلب یہ ہے کہ قدرت خود اپنی نگرانی حفاظت میں ان کی تربیت فرما رہی تھی، اور وہ اس عالم طفولیت میں بھی اکیلے نہیں تھے، بلکہ عنایات ربانی ان کے شامل حال اور ان کی دستگیر تھی۔ انوار و برکات کے جلو میں 2 سال پلک جھپکنے میں گزر گئے، نعمتوں کی بارش ہوتی رہی، سعادت قدم چومتی رہیں، آسائش دست بلدستہ حاضر رہیں۔ حلیمہ کو 2 سال ایسے لگے جیسے حاصل زندگی ہو، وہ جی بھر کر ان سے متمتع ہوئی۔ متمتع کو مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھایا، لیکن وفا شعار خاتون تھی۔ جب دیکھا کہ حضرت آمنہ کے لال 2 سال کے ہو گئے تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی ضروری سمجھا کہ امانت ان کے گھر والوں تک پہنچا دی جائے۔ دودھ چھٹ چکا تھا، 2 سال کی مدت ہو چکی تھی، چنانچہ تیاریاں شروع کر دی، اور آخر ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ کے کاشان عالیہ پر پہنچ گئی۔ حضرت آمنہ نے جب حسن و صحت کے پیکر اپنے نور نظر اور لخت جگر کو سامنے دیکھا تو باغ باغ ہو گئیں۔ ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یہ 2 سال ان کے لیے 2 صدیوں کے برابر تھے، مگر انہوں نے بڑے صبر سے گزارے تھے۔ حلیمہ کے لیے لمحات بڑے صبر آزما تھے۔ وہ اس دولت کو ابھی اپنے آپ سے جدا نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ لجاجت اور چاہت کے ساتھ بولی، سیدہ آپ کی امانت ہے، میرا حق تو نہیں کہ زبان کھولوں، مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت مکے میں وبا پھیلی ہوئی، جس کو آج کل کے زمانے میں ہم کہیں گے وائرس پھیلا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ تکلیف کی صورت پیدا ہو جائے۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو مزید کچھ عرصے کے لیے اپنے نور نظر کو میرے پاس رہنے کی اجازت دیں۔ جب وبا کا زور ختم ہو جائے گا اور فضا سازگار ہو جائے گی تو میں آپ کی امانت واپس لوٹا جاؤں گی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی مشورہ اچھا لگا، انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ حلیمہ کی مراد بھر آئی اور وہ دولت کونین کو دوبارہ لے کر شادہ و فرح اپنے مسکن کی طرف لوٹ گئی۔ اس کے بچوں نے جب قریشی بھائی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لقب سے پکارتے تھے کو دوبارہ اپنے درمیان پایا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں نے بھی آپ کو پیچھے بتایا تھا ان کے خاندان کے بارے میں، یہاں پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں ان کے نام و سمیت۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ 5 افراد پر مشتمل تھا، وہ خود، ان کا شوہر حارث، 2 بیٹیاں انیسہ اور شیمہ، اور ایک بیٹا عبداللہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے گھرانے کے حالات بدلتے چلے گئے۔ تو جناب یہ تھا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ۔ یہ بھی مکمل نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ میں آپ کو تفصیل سے بتا کے ختم کر دوں گا۔ اس کے علاوہ اس کے بعد کے بھی حالات اسی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی معلومات میں کافی اضافہ ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ آپ ویڈیو کو واچ کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں گی۔ اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو لائک کرنا مت بھولیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، یہ ہے ثواب کا کام، ٹھیک ہے نا؟ چنانچہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ بیل آئیکن دبا دیں آپ اگر آپ نے نہیں دبایا اب تک تو، تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بر وقت مل سکے۔ چلے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ میں آپ کو پھر تاکید کرتا ہوں کہ آپ درود شریف وغیرہ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ محبت رسول کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے تو اس کی سب سے بہترین نشانی یہ ہے کہ آپ ان پر درود شریف بھیجا کریں۔ جتنے زیادہ درود شریف بھیجیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی آپ سے محبت فرمائیں گے، مجھ سے بھی محبت فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کے صدقے میں مجھ سے بھی محبت فرما لیں گے۔ تو اس لیے میں آپ کو تاکید کر رہا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجا کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں۔ والسلام، رفعت سمیع خان۔